ایک کنیز سے امام رضا علیہ السلام کے والد محترم نے کیوں کر شادی کی؟ جو دوستان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کف کا معنی نسب سے ہے، تو مجھے سمجھا سکتے ہیں جواب دے کر، کہیں مجھے رابطہ کر سکتے ہیں یا کوئی کسی پلیٹ فارم سے بتا سکتے ہیں کہ جناب نجمہ خاتون جو کہ امام جعفر صادق کی زوجہ کی کنیز محترم تھی، ان کی اس کنیز سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے امام نے کیوں شادی کی، اور اس کنیز سے امام رضا علیہ السلام کیوں کر پیدا ہوئے، بی بی نجمہ خاتون جیسی محترمہ خاتون سے؟ حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد جو ہیں امام تقی، وہ بھی ان کی کنیز سے ہوئی ہیں۔ اپنی جو زوجہ تھی جناب ام حبیبہ، ان سے نہیں ہوئی۔ ایک کنیز جس کا نام سبیکہ تھا، بی بی سبیکہ، جو اولاد پیدا ہوئی، حضرت ماریہ کے خاندان سے تھی، اس کنیز سے امام جواد ہمارے امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ان کی والدہ بھی جو ہے وہ کنیز تھی۔ قبلہ امام علی رضا علیہ السلام زمانے کے مراتب کے اعتبار سے اوج بلندی پر تھے، جی، ولی عہد تھے، یعنی بادشاہ کے بعد اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، اور وہ بادشاہ کی زندگی میں مستند ترین فرد ہے کہ جو بادشاہ کے بعد بادشاہ ہے۔ میرا سوال مختصر یہ ہے، امام رضا علیہ السلام نے اس عہدے کو ترجیح دی یا خدا کی بندگی، خدا کے دین اور خدا کی شریعت کو ترجیح دی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے قبلہ، مثال نہیں دینی چاہیے لیکن میں دے رہا ہوں، ہماری بر صغیر کی سوسائٹی میں ایک پولیس کانسٹیبل سے لے کر اور ایک دفتر کے چپڑاسی تک غیر محترم نہیں ہے، لیکن اس ادارے میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے آخری پوسٹ ہے وہ۔ اگر ہم جیسے اس عہدے کے لوگوں کو بھی کوئی اختیار مل جائے تو ہم خدائی کا تصور کرتے ہیں۔ امام نے اپنی زندگی میں کیا پیغام دیے؟ ان تمام عہدوں کو پانے کے باوجود بھی مومنین تک کیا پیغام پہنچایا کہ کیا چیز اہم ہے؟ میرے لیے یہ ولی عہدی اہم ہے، یہ عہدہ اہم ہے، یا خدا کی بندگی اور خدا کا پیغام اور دین محمدی، دین اسلام اہم ہے؟ امام کا کل 20 سالہ دور امامت ہے۔ 17 سال آپ مدینہ میں رہے، آخری 3 سال جو ہے یہ مامون نے آپ کو مجبور کیا تھا، مولا نے آخری وقت تک قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب جان کی اس نے دھمکی دی اس وقت مولا نے اس شرط پہ قبول کیا کہ میں امور میں کوئی دخالت نہیں دوں گا، چونکہ ایک ظالم کی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا، چونکہ اس سے ظالم کو تائید حاصل ہو رہی ہے۔ مامون نے کیوں ولی عہدی دی؟ اس کے مقاصد کوئی الہی مقاصد تو نہیں تھے، وہ سیاسی مقاصد تھے۔ مقاصد یہ تھے، وہ چاہتا تھا کہ بنی عباس، چونکہ بنی عباس کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، وہ ان کو تھوڑا سا دمکانا چاہتا تھا کہ میں کسی اور خاندان کو بھی لا سکتا ہوں تاکہ میرے پیچھے اکٹھے ہوں۔ شیعہ لوگ قیام کر رہے تھے، ان کے قیاموں کو روکنا چاہتا تھا، اور خود امام رضا علیہ السلام کی شخصیت مدینہ میں اس طرح تھی کہ مامون کو بتایا گیا تھا کہ تو خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ وہ ہے، چونکہ پوری دنیا عرب و عجم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ان سے اپنے فیصلے کروا رہے ہیں، اپنے مسائل ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک حسد بھی تھا اس وقت، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مولا کو اپنی نظروں میں رکھے، اس نے یہ ڈھونگ رچایا تھا، اور امام نے اس شرط پہ یہ عہدہ قبول کیا چونکہ جان کا خطرہ تھا، اور جان کا خطرہ ہو تو زندگی موت پر اولویت رکھتی ہے۔ امام کی زندگی ان کی موت پر اولویت رکھتی ہے، ہمیشہ اولویت رکھتی ہے، کیونکہ اس سے استفادہ ہے، اس سے فیض ہے کہ میں تیرے کسی گورنمنٹ کے کام میں دخل نہیں دوں گا، نہ میں کوئی امضا کروں گا، کوئی دستخط کروں گا، نہ میں کوئی حکم جاری کروں گا، کوئی گورنمنٹ کا کام نہیں کروں گا، میں تدریس کروں گا، تعلیم دوں گا، لوگوں کی تربیت کروں گا، حکم خدا سناؤں گا، فرمان شریعت سناؤں گا، بھائی یہی کام کروں گا۔ اور امام نے اپنی پوری زندگی میں یہی کچھ کیا، نہ اپنے لیے پروٹوکول لیا، نہ اپنے لیے کوئی خصوصی جگہ لی، نہ اپنے لیے کوئی خصوصی جو ہوتا ہے جیسے نوکر چاکر سلسلہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لیا۔ وہی چند ناصر یار اصحاب جو مدینہ میں ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ایک مسجد میں رہتے تھے، وہی مسجد انہیں کا گھر تھی، اسی مسجد میں واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور وہی مسجد جو ہے وہ مرکز بن گئی دین کا خراسان کے اندر۔ اور مامون اس مسجد کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، چونکہ مولا نے جب درس دیتے تھے اور دنیا جمع ہوتی تھی بے پناہ، آخر میں مامون نے حکم دیا کہ اس درس کو بند کیا جائے، مولا کے واعظ و نصیحت کو بند کر دیا گیا، رسمی طور پر بند کر دیا گیا۔ ایک دفعہ عید نماز کا مسئلہ ہوا،
اس نے امام کو بھیجا، لیکن جب دیکھا اتنی دنیا مولا کے پیچھے، عید نماز پڑھنے سے روک دیا مولا کو، جل رہا تھا، حسد کرتا تھا۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں باران کی، باران رحمت کی، تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو آگے کیا کہ اگر بارش ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو یہ خاندان، یہ ہستی بدنام ہوگی۔ لیکن الحمدللہ اتنی زبردست بارش ہوئی مولا کی اس نماز کے بعد کہ دنیا پر امام کی فضیلت ثابت ہوگی۔ بے پناہ معجزات اور کرامات مولا کی اس زمانے میں صادر ہوئیں۔ میں اس کو ایک چھوٹے سے واقعے کی شکل میں لے آتا ہوں۔ اگرچہ امام کو مامون نے اپنے بعد ایک عہدہ دیا تھا اور مامون خود بہت بڑا سلطان تھا، لیکن امام سے ڈرتا تھا اور گھبراتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امام اسے بھی امر بالمعروف کرتے تھے۔ امر بالمعروف بادشاہ کو، سلطان کو امر بالمعروف کرنا، یہ امام رضا نے ہمیں سکھایا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ دین اور خدا کے معاملے میں کسی رتبے یا کسی حیثیت کو نہیں دیکھنا۔ مامون وضو کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ وضو کا برتن لیے ہوئے پانی اس کے ہاتھ پہ ڈال رہا ہے نا، وہ وضو کر رہا ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ امام نے کہا ہے مامون تو خدا کی عبادت میں اس کا شریک قرار دے رہا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھے حق نہیں ہے کوئی اور پانی کا برتن اٹھائے اور تو اسے کہے کہ وہ تیرے ہاتھ پہ پانی ڈالے، یہ شرک ہے اللہ کی عبادت میں۔ فوراً اس نے اسے برتن لے لیا اور خود وضو کیا اپنے برتن سے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مامون کو بھی مولا جب چاہتے تھے امر بالمعروف کرتے تھے، مختلف گناہوں سے، فسق و فجور سے، مختلف خطاؤں سے روکتے تھے۔ امام کی زندگی جہاں دین، جہاں الہیت، جہاں عبودیت، جہاں معنویت اور روحانیت پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اور یہ عہدہ اس لیے مولا نے لیا، اس سے تشیع کی جان بچ رہی تھی۔ اس سے مولا کو ایک ٹائم مل رہا تھا ایک ایسی جگہ پہ جہاں شیعہ پیغام نہیں پہنچا تھا، خراسان جو علاقہ جہاں مولا کو دفن کیا گیا ہے بعد میں، یہ منطقہ آل عباس کا تھا، بنی عباس کا اپنا خاص علاقہ تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک باعث بنے یہ جگہ بھی علویوں اور شیعوں کا گڑھ بن گئی۔ امام جب چلے مدینہ سے مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نیشا پور سے جب گزرے تو نیشا پور اس زمانے میں ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کا بہت بڑا علمی مرکز تھا، حوزہ تھا نیشا پور۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں محدث قلم دعات لے کر اور کاغذ لے کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کب فرزند رسول یہاں سے گزرے، اب ان کے لب مبارک سے حدیث رسول سنو۔ اور امام رضا علیہ السلام جب گزرے وہاں سے تو وہ سارے محدثین اور علماء اہل تسنن سب سامنے آ گئے، بلکہ ان کے ناکہ کے، ان کی سواری کے سامنے لیٹ گئے۔ انہوں نے دو خواہشیں کی، ایک تو کہا کہ فرزند رسول ہمیں اپنا چہرہ دکھا تاکہ ہم اولاد رسول کو دیکھیں، اور دوسرا ہمیں اپنے آباء و اجداد سے کوئی ایک فرمان سنا جسے ہم لکھیں۔ اور یہ مشہور فرمان جو مولا نے اس وقت بیان کیا، پہلے تو پردہ ہٹایا، مولا کا چہرہ دیکھ کر سب نے تکبیر بلند کی، سب نے صلوات بھیجی، لوگوں نے گریہ کیا، اور علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت اتنا نورانی چہرہ مولا کا دیکھا۔ پھر مولا نے وہاں مشہور فرمان کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، اے لوگوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، جو میری توحید میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اس کے بعد میرے مولا نے 7 ولایت کو بھی بیان کیا، فرمایا خدا کے قلعہ کے اندر داخل ہونے کی ایک شرط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِ، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط